مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اسلام میں اللہ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ ہے، نہیں ہوتا تو پھر تو کرتے رہو۔ جب اسلام کہہ رہا ہے وہ ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کا تمہارے سے ربط ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، بہت سے اللہ مانتے ہیں مگر مخلوق سے اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں بس کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ یعنی رابطہ اس طور پر ہے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا۔ جتنا اسلام اللہ اور مخلوق کا ربط بیان کرتا ہے نا، اتنا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہے وہ اللہ تمہیں۔ وہ تمہیں بتا رہا ہے صبح اٹھنا کب ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، ایسے عبادت کرنی ہے، ایسے وضو کرنا ہے، ایسے استنجا کرنا ہے، ایسے پانی کو پاک رکھنا ہے، ایسے غسل جنابت ہوگا، اور ایسے پیسہ کمانا ہے، اور سود سے بچنا ہے، اور جائز تجارتوں کے طریقے اس نے قرآن میں بیان کیے، اور چور کو یہ سزا دی جائے گی، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، گھر کی اصلاح کیسے ہوگی، شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، ماں باپ کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، لباس کیسا، کہاں تک چھپانا فرض ہے، کہاں تک تم کھول سکتے ہو اپنی باڈی کو، عورت کے حکام کیا ہیں، مرد کے حکام کیا ہیں، مرد اور عورت، پردے کے حکام، عورت پہ کتنا پردہ فرض ہے، وہ تو ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے، جس ذات نے اس کائنات کو بنایا، وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور انسان سے اس کا اتنا گہرا ربط ہے، ایک ایک چیز میں اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیج کر انسان کو گائیڈ کیا، اور دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ ما تلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور اسے کیچ کرنے والا، محفوظ کرنے والا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اتنا مخلوق اور خالق کا جو کانٹیکٹ ہے اور رشتہ ہے، یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ بھائی اگر اس رب کا کوئی رشتہ ہے تو پھر بھرپور ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا، انہوں نے ایسا رشتہ بیان کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھ لو، خدا اور مخلوق کا کیا رشتہ ہے، کہتے ہیں اتنا ہی رشتہ ہے کہ بھگوان جائے کرو، تھوڑا بہت کچھ جا کے مندر میں جاؤ، تھوڑا سا، وہ بھی وہ سچی مچی کا بھگوان نہیں، یہ والے بھگوانوں سے جا کے بس کچھ مانگ مونگ کے آ جائے کرو، جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی ہو جائے، جس کی سیٹنگ ناکام ہو گئی اس کی سیٹنگ صحیح ہو جائے، اور کاروبار واروبار کے، یہ اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے۔ عیسائیت میں بھی ایسا ہی، یہودیت میں بھی ایسا ہی۔ تو اسلام ہے پورا فقہ فقہاء نے قرآن و سنت میں مرتب کیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ جس نے بنایا، جس نے احسانات کیے، اس کی نافرمانی ہلکا کام نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کے دل کیسے اندھے ہو گئے بھائی؟ اور اندھے دل ہیں، بصیرت نہیں ہے، تو اتنی ترقی کیسے کر لی انہوں نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ترقی کیسے کر لی؟ تو اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، خواہشات کی غلامی۔ کس کی غلامی؟ خواہشات کی۔ یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ نہیں جی، ہم تو بہت سے ایسے لبرل لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے خواہشات کے غلام نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں آپ کو ملیں گے 12 بجے سو کے اٹھنے والے، وہ تو 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ جو 4 بجے اٹھ رہا ہے وہ خواہشات کا غلام ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، ہر ایک سے تمیز سے تھینک یو سے بات کر رہا ہے، تھینک یو پہ بات ختم کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے، محنتی ہے۔ گورے کے ذمے آپ کوئی کام لگاؤ اور پاکستانی کے ذمے لگاؤ، رزلٹ دیکھو۔ گورے صرف بچے پیدا کرنے میں سست ہیں، ان کے ذمے بچے پیدا کرنے کا کام لگا دو، 50 سال تک سوچتا رہے گا کرنے کہ نہیں کرنے۔ پھر جب ہو جائے گا تو کنفیوز ہوگا کہ میرا ہے پتہ نہیں وسیم بھائی کا، کس کا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، واللہ اعلم، I cannot explain۔ اس میں بہت ٹائم لگائے گا۔ یہاں سستی کا مظاہرہ، یعنی چستی کا مظاہرہ نہیں، یہاں بہت سستی کا مظاہرہ کرے گا، اس کو بولے تمہارا ہے، ایک دم شوق لگے گا، سوچ میں پڑ جائے گا، پھر آنکھیں دیکھے گا اس کی۔ شاید میں زیادہ کہہ گیا ہوں، لیکن بہرحال یہاں وہ اسپیڈ اس کی بہت سلو ہے، بہت سلو اسپیڈ ہے اس کی۔ باقی ہر کام میں وہ اسپیڈ اس کی بہت زیادہ
چلنے میں دیکھ لو نا آپ, یہاں دیکھو, میں تو باہر بھی ملک میں ہوں, گورے چلتے جو اسپیڈ سے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب صبح واکنگ کرتے ہیں, اپنے پارک کو بھی ہم دیکھتے ہیں, یہاں بھی ہم نے پارک لوگوں کے دیکھے ہیں, یہاں واکنگ کر رہا ہے یا ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہے؟ ابے تو بعد میں بیٹھ کے بات کر لینا, ابھی تو واکنگ کرنے کے لیے آیا ہے. ایسے لہراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نا, چپلوں کا اشتہار آ رہا ہے یا کوئی پتہ نہیں کس کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں, وہ نہیں جا رہے ہیں. بونینزا کا پہلے اشتہار آیا کرتا تھا ہمارے زمانے میں, جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں بونینزا کا نا لہراتا ہوا جاتا تھا, پھر اس کی کرتا دکھاتے تھے, کیا خوبصورت بل پڑ رہے ہیں اس میں. اس طرح کے واکنگ ہو رہی ہے ہماری صحت بنانے کے لیے. تو جو ڈاکٹر کے مشورے پہ چل رہے ہیں نا, ان سے بھی چلا نہیں جا رہا. ہر کام میں کیا ہے؟ سست. انگریز کی سپیڈ ہر کام میں کیا ہے؟ تیز ہے, سوائے یہ والے کام کے. تو ہمارے اس میں الحمدللہ اب سلو ہو گئی ہے کافی, لیکن ان کی نسبت بہرحال سپیڈ پھر بھی تیز ہے. میں وہ آسٹریلیا گیا نا, بار بار یہ واقعہ بیان کرتا ہوں آسٹریلیا والوں کو تاکہ غیرت آئے. بیان تو آسٹریلیا میں بھی سنا جاتا ہے نا. آسٹریلیا میں گیا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے ایک لا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے اس کا الگ سے الاؤنس ملتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو بہت سے پاکستانیوں نے سارے کام چھوڑ کر یہی کام کہ کچھ کرنے کی ضرورت, بچے پیدا ہو رہے ہیں پیسے لو, بچے پیدا ہو رہے ہیں پیسے لو. گورنمنٹ نے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا. تو میرا وہاں بیان تھا, میں نے کہا دیکھو گورنمنٹ نے اگرچہ پالیسی ختم کر دی ہے لیکن آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. یہ بہت بڑا ملک ہے, اتنا بڑا کنٹری ہے, 3 انڈیا سما جائیں اس کے اندر, اور آبادی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں 4-4 5-5 گھنٹے کی فلائٹس ہیں. آپ یہاں سے اسلام آباد بھی جاتے ہو تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو, جو بالکل کراچی پاکستان کا دوسرا کونا ہے. لیکن آسٹریلیا کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو 5 گھنٹے لگ رہے ہیں. اتنا بڑا, اتنی اسپیس ہے, بندے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بھائی اسپیڈ میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ آپ کی اسپیڈ بڑھے گی. یہاں وسائل بہت ہیں, اتنے وسائل ہیں کہ اسپیس بہت زیادہ ہے. اتنی اسپیس ہے, آپ لوگ اتنے بڑے بڑے جنگل ہیں وہاں پہ, اسپیس بھی بہت ہے اور وسائل بھی, زمین بھری ہوئی ہے سونے سے, تو اتنے وسائل ہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا یہاں تو اتنی اسپیڈ ہو کہ دنیا کا اصول ہے کہ جس قوم کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا بالآخر غالب آئے گی وہ. تو آپ کی اتنی اسپیڈ ہو جائے گی تو پتہ نہیں, اب غیرت آ نہیں رہی ان لوگوں کو سن کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا پرست لوگ یہ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے نا کہ بھائی ان کو خدا سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہی, ان کے دل کیا ہو چکے ہیں, اندھے. اور اندھے کیوں ہیں؟ خواہشات کے غلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ خواہشات کے غلام. تو ہر چیز پر اعتراض ہو رہے ہیں نا. پہلا اعتراض, دل کیسے اندھا ہو گیا بھائی, یہ تو بڑے ذہین لوگ ہیں. ذہین آدمی کا دل اندھا تھوڑی ہوتا ہے. ذہین ہونے کی سب سے بڑی علامت ان کی ترقی. تو اس کا جواب میں نے دیا کہ بھائی ان چیزوں میں تو ذہانت ہے جن سے ان کے مفاد وابستہ ہیں. جن چیزوں سے مفاد وابستہ نہیں ہے وہاں دل بصیرت سے کام نہیں لیتا, وہاں دل اندھے ہیں. خواہشات کی غلامی ہے وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے, خواہشات کے غلام لوگ تو سست ہوا کرتے ہیں, چستی ان میں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں دیکھ لو 12 بجے تک سو کے اٹھ رہے ہیں. کوئی کام کسی کے ذمے لگا دو, آدمی عذاب میں آ جاتا ہے. ٹھیکیدار کو بول دو کسی کو بددعا دینی ہو, اس کو یہ بددعا دو, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. حقیقت بتا رہا ہوں, اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ اس وقت نہیں آئے گا سمجھ. پھر جب مزدور گھسیں گے نا, تو گھسانا تو آپ کے اختیار میں تھا, نکالنا آپ کے اختیار میں. آپ امریکہ نے جیسے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں نا, ایسے آپ کو مزدوروں سے قطر مذاکرات کرنے پڑیں گے. یار کوئی لو دو کی پالیسی, نکلو یہاں سے. اتنا لمبا کام کھینچا جائے گا, اتنا لمبا کام. آج ایک شیٹرنگ کا ایک پھٹا آیا ہے ابھی, ہاں. دوسرا وہ انڈا موڑ پہ ٹریفک جام تھا, وہیں رہ گیا, وہیں سے واپس چلا گیا. کل اتوار ہے, پیر کو آئے گا. پیر کو اتفاق سے اس مزدور کے ماموں کا انتقال ہو گیا. یہ ہوتا ہے. اور پھر اس دوران اسے کوئی اور اچھا ٹھیکہ مل گیا,
اب وہ آپ کو منع نہیں کرے گا, ٹھیکیدار کو اچھا ٹھیکہ مل گیا, ادھر بھی الو بنا کے رکھے گا آپ کو, وہاں بھی کھانچا شروع کر دے گا. گئے کام سے, آپ کسی دوسرے کو دے بھی نہیں سکتے کیونکہ کچھ پیسے وہ پھٹے کے ایڈوانس لے چکا تھا آپ سے. یہی چلتا رہے گا. پھر جمعہ آ گیا تو پھر فلانا آ گیا, پھر ڈمکانا آ گیا, پھر وہ آپ کی بچوں کے دور میں جا کے جب آپ نے اپنی جوانی میں اپنے لیے گھر بنانا تھا, وہ 50-50 والا یاد آتا ہے کہ لاہور سے گاڑی چلی ٹرین, 50-50 میں دکھایا تھا پرانے زمانے میں. ٹرین پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی نا, ٹرین چلی ہے, چھوٹے بچے لاہور میں اسکول کی چھٹیاں منانے کراچی آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ کراچی. 2 مہینے کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا پنجاب میں. تو بتایا کہ جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اس حقیقت ہے, بچے کیا ہو چکے تھے؟ بڑے ہو گئے تھے. اس میں ایک بوڑھے میاں بھی تھے, ایک جوان تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا. بچوں کی پینٹیں نیکریں بن چکی تھی نا, ٹانگیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں. جو بیچارہ جو جوان جو کراچی اسٹیشن پہنچے تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا, تو وہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالتا ہے, بولتا بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, یہ کہا اور مر گیا. وہ مطلب یہ کہ اب اس کے ایام. تو یہی حال مزدوروں کا ہے. ٹھیکیدار کو آپ کوئی کام دے دو, اتنا گھسیٹتا ہے کہ آدمی کی امیدیں تھی نا کہ میں اپنے جوانی میں اپنے واش روم میں یہ نلکا دیکھنا چاہتا ہوں, وہ اس کی جوانی میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں آ کے. تو ہر چیز میں سست ہیں, تو خواہشات کے غلام تو ہم ہیں نا. وہ کہاں سے خواہشات کے غلام ہو گئے؟ وہ تو بھائی یہ چائنیز کو دیکھو, صبح صبح اٹھتے ہیں. کیا میں نے تو ایک جگہ میں رہا, چائنیز کے ساتھ رہا ہوں, کسی کلب میں ہم نے 3-4 دن کی ورک شاپ تھی, تو وہاں چائنیز بھی آئے ہوئے تھے. وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ ہو رہی ہے ان کے, بڑا فٹ فاٹ ایسے پچنگ پونگ کر کے نا, اسپیڈ کے ساتھ ہر چیز. یہ بیان کے بعد دیکھ, یہ جمع کر لیں کیا ہے بھائی. بیان کے بعد کھانے کا انتظام ہے تمام لوگوں کا. واہ بھی واہ ہے, انہوں نے کیا ہے, زندہ باد ہو گیا. اب دیکھو پچھلی دفعہ کھانا ہوا تھا, رش دیکھو اس دفعہ, حالانکہ اس دفعہ کھانے کا کوئی اعلان نہیں ہوا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو سس کہاں سے ہو گئے؟ سس قوم چاند پہ پہنچتی ہے؟ نہیں آ رہی بات. سس قوم چاند پہ نہیں پہنچتی. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, بعض دفعہ انسان خواہشات کی غلامی میں بھی چست ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹی موٹی خواہشات نہیں ہے, ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. اسلام اس بہت بڑی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے آئیں تو یہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے. ان کو پتا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا, وہ کیوں ہے, اس کا ہمارے سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. کیونکہ آپ پھر اس کو اپنے معاشرے سے نکال نہیں سکتے, بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے. کہ گاڈ ہے, کیا کرے بھائی, گاڈ ہے تو پھر مذہب درمیان میں گائیڈ کرتا ہے. پھر خدا اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے, میں ہوں, میں نے تمہیں کیوں بنایا, اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. یہ میری کتابیں ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. پورا حلال و حرام کا ایک دروازہ کھل جائے گا. زنا انلیگل ہو جائے گا, ہومو سیکس انلیگل ہو جائے گا. وراثت کے حکام امریکہ کے, برطانیہ کے, جرمنی کے 2 منٹ میں قلعدم ہو جائیں گے. خدا کے حکام آ جائیں گے, یوصیکم اللہ فی اولادکم. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو امریکہ نہیں بتائے گا کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو آدھا ملے گا. پھر تمہیں امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نہیں بتائے گی کہ مرد اور عورت باہم ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر اللہ بتائے گا کہ ان کا باہمی ریلیشن نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اگر کسی اور طرح سے کیا, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو ان کو. پھر اللہ یہ نہیں, پھر تمہیں قانون سازی کا یہ حق نہیں ہوگا کہ چور جو ہے اس کو کیا سزا دی جائے. وہ سزا خدا بیان کر چکا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ کو اس کی باڈی سے الگ کر دیا جائے. پھر ڈاکو کی سزا تمہیں لا کی اجازت نہیں ہوگی بنانے کی. پھر خدا یہ کہے گا کہ جو شخص ڈکیتی کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو اس کو. پھر تم اپنی بزنس میں, تجارت میں آزاد نہیں ہو. پھر تمہیں بزنس کرنے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن نے اس بزنس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. تم کسی کو قرضہ دے کر اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. بینکنگ کا سارا نظام تیل ہو جائے گا. کروڑوں روپے جو لوگ
آپ کو پتا ہے دنیا میں 10-15 لوگ ہیں جو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. یہ سارا سودی نظام کی وجہ سے ہے. ان 10 کروڑ پتی لوگوں کی دولت 2 منٹ میں کیا ہو جائے گی؟ تیل ہو جائے گی. سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ بڑی بڑی جو خواہشات ہیں نا، انسان جو ہوس کا پجاری بن چکا ہے، ان خواہشات پہ مذہب کی تلوار کی سب سے بڑی زد پڑتی ہے. خدا کو ماننے سے یہ تمام چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی، کیونکہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی خدا کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے، نہ کوئی خدا کے قوانین بتاتا ہے. یعنی آپ صاف لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر سائنسدان سارے کے سارے اور یہ لبرل لوگ خدا کو مان لیں تو خدا کو ماننے کے بعد مولوی کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آپ کی نہیں آ رہی، لیکن ان لوگوں کی آ رہی ہوگی سمجھ میں جن کو میں خطاب کر رہا ہوں. ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں.